بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 8 ستمبر 2021 بروز بدھ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین خبرنامہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ الیکٹرانک معاملات میں دھوکہ دہی پر 5 سال قید کی سزا۔ سعودی پبلک پراسیکیوشن نے کہا کہ الیکٹرانک معاملات میں جعل سازی کرنے پر 5 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی ادارے کے ساتھ الیکٹرانک ذرائع سے معاملات کرنے میں شفافیت ضروری ہے۔ کسی اور شخص کی جگہ دستخط کرنا، منظوری دینا، کسی اور کا کوڈ نمبر استعمال کرنا، الیکٹرانک دستخط کرنا، کسی بھی نوعیت کے آن لائن سرٹیفکیٹ میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کرنا یا 2 نمبر طریقے سے کوئی سرٹیفکیٹ بنوانا، یہ سب الیکٹرانک معاملات کی دھوکہ دہی کے زمرے میں آتے ہیں۔ ادارے نے کہا کہ کسی بھی قسم کی الیکٹرانک جعل سازی ثابت ہونے پر 5 سال قید کے علاوہ 50 لاکھ ریال جرمانہ ہوگا۔ شہزادہ خالد بن سلمان کا سعودی فضائیہ کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ۔ ولی عہد وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے سعودی فضائیہ کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق شہزادہ خالد بن سلمان کو فضائیہ کے تمام شعبوں کی صلاحیت کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ ریاض میں فضائیہ کے ہیڈ کوارٹر پر پہنچنے پر ان کا استقبال مسلح افواج کے سربراہ جنرل فیاض الرویلی نے کیا۔ سعودی فضائیہ کے سربراہ جنرل ترکی بن بندر بن عبدالعزیز سمیت مسلح افواج کے اعلیٰ عہدیدار بھی استقبالیہ کمیٹی میں موجود تھے۔ مسلح افواج اور فضائیہ کے اعلیٰ عہدیداروں سے بریفنگ لینے کے بعد شہزادہ خالد بن سلمان نے اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے ملک کی سرحدوں کی حفاظت اور سلامتی کے لیے مسلح افواج اور خاص طور پر فضائیہ کی کارکردگی کو سراہا۔ سعودی عرب کا امارات سمیت 3 ملکوں کے لیے سفری پابندیاں اٹھانے کا اعلان۔ سعودی عرب نے متحدہ عرب امارات، جنوبی افریقہ اور ارجنٹائن کے لیے بری، بحری اور فضائی سرحدیں کھولنے کا اعلان کیا۔ بدھ کو صبح 11 بجے سے عمل درآمد کا آغاز ہو گیا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق سعودی وزارت داخلہ کے عہدیدار نے بیان میں کہا، اس سے پہلے کرونا وائرس کے پیش نظر کئی ممالک سے آنے والوں کے لیے سعودی عرب کی بری، بحری اور فضائی سرحد کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ سعودی عرب کے متعلقہ حکام ملکی اور بین الاقوامی سطح پر وبا کے بدلتے ہوئے حالات پر مسلسل نظر رکھ رہے ہیں۔ وزارت داخلہ کے عہدیدار نے بتایا، نئے حالات کے پیش نظر 3 ممالک جن میں متحدہ عرب امارات، جنوبی افریقہ اور ارجنٹائن سے آنے والوں کے لیے سعودی عرب کی فضا، بری اور بحری سرحدیں کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی شہریوں کو امارات سمیت 3 ملکوں میں جانے کی اجازت دی گئی۔ وزارت داخلہ نے سب کو ہدایت کی کہ وہ کرونا SOPs کی پابندی کرتے رہیں، اس حوالے سے بے پرواہی نہ برتیں، سائنسی بنیادوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر SOPs میں رد و بدل کرتے رہتے ہیں۔ عمرہ زائرین کے استقبال کی تیاریاں مکمل کر لیں حرمین انتظامیہ۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے روزانہ 70,000 عمرہ زائرین کے استقبال کی تیاریاں مکمل کر لیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انتظامیہ کے نائب سربراہ ڈاکٹر سعد بن محمد المحید نے کہا کہ عمرہ زائرین کی تعداد میں اضافے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حرمین انتظامیہ نے جامع منصوبہ تیار کر لیا جو زائرین سے استقبال سے لے کر مناسک کی ادائیگی کے بعد انہیں الوداع کہنے تک مشتمل ہے۔ اندرون اور بیرون ملک سے آنے والے زائرین کو ہمیشہ کی طرح بہترین سہولت اور مناسب ماحول فراہم کریں گے۔ اضافی تعداد آنے سے پہلے ہی ہم نے مطاف، مسائی، مصلے اور تمام گزرگاہوں کے علاوہ صحنوں کو تیار کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ عمرہ زائرین کو کورونا سے پاک ماحول فراہم کرنے کے لیے SOPs کی پابندی کی جائے گی۔ حرم کے تمام حصوں کو سینیٹائز کیا جا رہا ہے، نیز عملے کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پچھلے مہینے کرپشن کے الزام میں 748 افراد سے تفتیش۔ محکمہ انسداد کرپشن نے کہا کہ گزشتہ ماہ محرم کے دوران 748 افراد سے کرپشن کے الزام میں تفتیش ہوئی۔ ادارے نے کہا کہ زیر تفتیش افراد میں 282 شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو حراست میں لیا گیا۔ جن افراد کو حراست میں لیا گیا ہے ان میں سے بعض کا تعلق وزارت دفاع، وزارت داخلہ، وزارت صحت، وزارت انصاف، وزارت بلدیات، وزارت پانی، وزارت تعلیم،
وزارت ہیومن ریسورسز، وزارت حج اور وزارت ٹرانسپورٹ سے ہے۔ ادارے نے کہا کہ مذکورہ افراد پر رشوت، عہدے کا غلط استعمال، ذاتی مفادات کا حصول اور جعل سازی کے الزامات ہیں۔ تفتیش مکمل ہونے کے بعد مذکورہ افراد کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ غیر معیاری ٹائر فروخت کرنے میں ریاض سر فہرست۔ ٹائر فروخت کرنے والی دکانوں کے تفتیشی دورے کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ ریاض شہر میں سب سے زیادہ غیر معیاری ٹائر فروخت ہوتے ہیں۔ وزارت تجارت، وزارت صنعت، محکمہ زکوٰۃ و ٹیکس اور کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کے علاوہ دیگر سرکاری اداروں کی مشترکہ تفتیشی کارروائیاں ہوئیں۔ مشترکہ کمیٹی نے کہا کہ گزشتہ عرصے کے دوران ملک بھر میں ٹائر فروخت کرنے والے مراکز کے 3741 تفتیشی دورے کیے۔ مشترکہ کمیٹی نے اس عرصے کے دوران 53 مراکز کے خلاف کارروائی کی جہاں غیر معیاری ٹائر فروخت کیے جا رہے تھے۔ تفتیشی ٹیم نے کہا کہ ٹائر فروخت کرنے والی دکانوں پر لازم ہے کہ سعودی ضوابط کے مطابق ہر ٹائر پر کوالٹی کارڈ لگا ہو۔ کوالٹی کارڈ کا ذریعے ہی ٹائر کے بارے میں مکمل معلومات فراہم ہو سکتی ہیں، جہاں ٹائر کی صنعت کی تاریخ بھی لکھی ہوتی ہے۔ جس دکان میں کوالٹی کارڈ کے بغیر ٹائر فروخت ہو رہے ہیں وہ یا تو غیر معیاری ہیں یا انہیں فروخت کرنے کی اجازت نہیں۔ تفتیشی ٹیم نے کہا کہ سب سے زیادہ غیر معیاری ٹائر ریاض میں پائے گئے جہاں 19 دکانوں کے خلاف کارروائی ہوئی۔ پیٹرول پمپ کارکن پر فائرنگ کرنے والا شہری گرفتار۔ ریاض پولیس نے کہا کہ پیٹرول پمپ کے کارکن پر فائرنگ کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق ریاض ریجن پولیس کے ترجمان میجر خالد نے کہا کہ فائرنگ کے باعث کارکن زخمی ہو گیا، تاہم اس کی حالت قابو میں ہے۔ دونوں کا کسی بات پر جھگڑا ہو گیا جس کی وجہ سے شہری نے اس پر فائرنگ کر دی۔ واضح رہے سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں شہری اور کارکن ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں۔ بعد میں شہری نے گاڑی سے اسلحہ نکال کر فائرنگ کر دی۔ سعودی عرب کے کئی علاقے آج گرد و غبار کی لپیٹ میں۔ سعودی موسمیات کے قومی مرکز نے بدھ کو سعودی عرب میں موسمی تبدیلیوں کے حوالے سے پیش گوئی جاری کی۔ قومی مرکز نے کہا کہ بدھ کو جازان، اسیر باہا اور مکہ مکرمہ کے بالائی مقامات پر گرد آلود تیز ہواؤں کی وجہ سے حد نظر محدود ہوگی، اس کے بعد بارش بھی ہوگی۔ مملکت کے وسطی اور مشرقی علاقوں میں بھی گرد آلود ہواؤں کی وجہ سے حد نظر محدود رہے گی۔ آندھی کا سلسلہ نجران تک پھیل جائے گا جبکہ بحیرہ احمر کا ساحلی روڈ بھی اس کی لپیٹ میں ہوگا۔ قومی مرکز کا کہنا کہ بدھ مملکت میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 48 سینٹی گریڈ مدینہ منورہ اور سب سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری السودہ میں متوقع ہے۔ نئی گاڑیوں کو 3 سال تک انسپیکشن کرانے کی ضرورت نہیں، محکمہ ٹریفک۔ محکمہ ٹریفک نے کہا کہ نئی پرائیویٹ گاڑیوں کی ابتدائی 3 سال کے دوران فحص یعنی سالانہ انسپیکشن کی ضرورت نہیں۔ محکمہ ٹریفک نے بیان جاری کر کے کہا کہ ٹریفک قانون کے مطابق گاڑیوں کے تمام مالکان پر پابندی ہے کہ وہ گاڑی کا سالانہ فحص دوری کرائیں۔ انسپیکشن کلیئر کرنے پر سٹیکر لگتا ہے۔ اسی طرح وہیکل رجسٹریشن میں توسیع ضروری ہے اور یہ سالانہ انسپیکشن کے بغیر ممکن نہیں۔ ٹریفک قانون میں کہا گیا کہ گاڑی کے سالانہ انسپیکشن نہ کرانا قابل جرمانہ عمل ہے۔ گاڑی کا انسپیکشن نہ کرانے پر کم از کم 150 اور زیادہ سے زیادہ 300 ریال تک کا جرمانہ مقرر ہے۔ انتہائی جرمانہ ٹریفک ادارہ ہی کر سکتا ہے۔ فیصلے کے لیے اسے انتہائی جرمانے کا سبب بھی بیان کرنا ہوگا۔ یاد رہے گاڑی کے وہیکل رجسٹریشن میں توسیع کے لیے سالانہ فیس ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر ٹریفک خلاف ورزیاں ریکارڈ پر ہوں تو انہیں بھی ادا کرنا ہوگا اور گاڑی کا استمارہ اور انشورنس بھی ضروری ہوگا۔ یہ کارروائی کر کے ہی ابشر کے ذریعے استمارہ رینیو کیا جا سکتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔